سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد الماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله والغمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما الحمدللہ اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ ہمیں اس مقدس مہینے کی ایک اور شب جمعہ نصیب ہوئی بلکہ پہلی شب جمعہ ہے بہت ہی مقدس مہینہ ہے اور بہت ہی بڑے ایام ہیں یہ معاملوں کے یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی اصل نشانی کیا ہے اشد حبا للہ کہ صرف وہ اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ شدید محبت کرتے ہیں الحمدللہ ہم سب ایمان والے موجود ہیں اللہ کے کرم و فضل سے ایمان تو بہت آسانی سے اللہ نے عطا فرما دیا ہمیں کوئی محنت نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی مجاہدہ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا قانون آزانے دے دی ایمان ہمارے پاس آ گیا لیکن ایمان کے بعد جو اصل کام ہے اس کی طرف اشارہ قرآن کرتا ہے کہ جس رب پر ایمان لائے ہو جس کو خالق سمجھتے ہو مالک سمجھتے ہو اپنا رب سمجھتے ہو پروردگار سمجھتے ہو حاکم سمجھتے ہو قادر سمجھتے ہو تو اس سے محبت کتنی ہے تمہیں سبحان اللہ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سے صرف محبت ہی نہ کرے بلکہ شدید محبت کرے شدید محبت کی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ تجاوز انسان ایسے پیدا کیے کہ جو عمل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو کتنی محبت ہے کیونکہ محبت کہنے سے نہیں ہوتی کہ میں بہت محبت کرتا ہوں دعوے سے نہیں ہے محبت اپنا اظہار کرتی ہے دعویٰ تھوڑی ہے کہ میں بہت کرتا ہوں دعوے تو ہم ہر ایک سے کرتے ہیں اللہ سے بہت محبت ہے اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے لیکن دلیل چاہیے ہر چیز کی قبر میں بھی دعویٰ نہیں پوچھا جائے گا دلیل پوچھی جائے گی کہ اپنے رب کی دلیل تو بتا جس کو نبی مانتا ہے اس کی کیا دلیل تیرے پاس ہے
اسلام کیا ہے. تو میرے بھائیو، محبت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو ہم سب دعوی رکھیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دلیل کیا ہے ہمارے پاس محبت کی اصل چیز ہے؟ محبت کی جو دلیل ہے نا وہ اطاعت ہے. جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں اس کی اطاعت ہوگی. کبھی ہو نہیں سکتا کہ محبت ہو اور نافرمانی ہو. وہ تو فراڈ سے بڑا فراڈ ہے، منافقت سے بڑی منافقت ہے. دعوت تو کرنا، اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، اور چہروں کو ستروں سے صاف کرنا، گناہوں کرنا، حرام کھانا، بے پردگی کرنا، یہ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے. کتنا بڑا دعویٰ انسان کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت تو بلال کو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تبتے ریتوں پہ انگاروں، یہ کہنے کی بات نہیں، یہ سوچیں آپ. ایک انگلی آپ نہیں ڈال سکتے آپ کے اندر. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اسی بھاگ جائیں گے. ہم تو ایک جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، ایک غیبت نہیں چھوڑ سکتے، کسی حق مان نہیں چھوڑ سکتے. یہ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو سب کچھ چھوڑتے ہیں آدمی. ہم نے کیا چھوڑا اللہ کے لیے بھائی؟ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی آخرت میں دوستوں، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے آدمی. سبھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے اللہ سے محبت ہے، روزے رکھنے اللہ سے محبت ہے. نہیں، تو عادت بن سکتی ہے. اطاعت چاہیے اللہ تعالیٰ کی، فرما برداری چاہیے اللہ تعالیٰ کی. اور ایسی فرما برداری کہ ہزاروں رکاوٹیں آ جائیں، ہزاروں آزمائشیں آ جائیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کرنا وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا. یہ محبت. اچھا یہ کیسے ہے؟ یہ محبت غالب ہو جاتی ہے انسان پر، وہ خود نہیں کرتا، اس کی محبت مجبور کرتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے کو نہیں حکم ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے یار، میں کیسے کرے گا؟ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن کیا چیز رکتی ہے اس کو؟ اللہ کی محبت رکتی ہے. یہ نہیں محبت، بلکہ اللہ کہا کہ شدید محبت کرنے والا ہے، شد حب للہ. جس کو اتنی شدید محبت ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، حرام کھائے گا، جھوٹ بولے گا. کتنا خوف ہوگا. صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اتقوا اللہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی نصیحت کی ہے. اور سب سے بڑی تو نصیحت کرتا ہوں خوف پیدا کر لیا اپنے اندر. یہ ہے خوف. محبت کا خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. نہیں نہیں، یہ خوف اور ہو جاتا ہے. محبت کا خوف ہوتا ہے وہ کیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہ ہے کیفیت محبت کی. خوف بدل جاتا ہے انسان کا، ناراضگی میں آتا ہے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کسی چیز سے. یہ اس کا خوف آ جاتا ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے شرف فرمایا ہے. کیا وجہ ہے ہماری نافرمانی کی، اللہ کی بات نہ ماننے کی، گناہ کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبتوں کے علاوہ بہت سی محبتیں ہم پہ غالب ہیں. یہ دنیائی محبت سے بری، مال کی محبت، دنیا کی محبت، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، ہزاروں محبتیں بکھری پڑی ہیں. اور ایک ہی کلام اس محبت پہ اللہ کی محبت کو ہم قربان کرتے ہیں. کسی کی محبت میں اللہ کو قربان کر دیا، کسی کی محبت میں اللہ کو قربان کر دیا. حکم ہی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اسی میں ہے کہ مومن وہی کامیاب ہوگا، اسی کے اعمال مقبول ہوں گے جو اللہ کے دربار میں محبت لے کر آئے گا. محبت کے اعمال اور ہوں گے، ان میں خوشبو نکلتی ہے. اس میں سے جو محبت کی نماز ہوتی ہے اس میں خوشبو نکلتی ہے. الحمدللہ محبت کا جو قرآن ہوتا ہے اس میں سے لپٹیں نکلتی ہیں.
روشنی نکلتی ہے اس سے تو چیز ہی اور ہوتی ہے. تو بات سمجھ یہی ہے کہ بھائی جو ہمارا معاملہ خراب ہے آج سب سے بڑا پتہ چلی کہ کمی کیا ہے ہمارے میں. کون سا وٹامن کم ہے؟ محبت والا. جہاں محبت کم ہوگی اطاعت نہیں ہوگی. دنیا کی محبت غالب ہوگی. ساری دنیا کی چیزیں محبت کی غالب ہوں گی. ہر وقت فکر رہے گا دنیا کا. ہر وقت دولتوں کا فکر رہے گا. اولادوں کا فکر رہے گا. ایک عجیب فکر رہتا ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک فکر ہوتا ہے. ذمہ داری مختلف ہے, فکر دوسرا ہے. وہ خود دل بتائے گا آپ کہ لالچ ہے اس میں. لالچ خود دل بتاتا ہے. ذمہ داری اور چیز ہے, حقوق دینا اور چیز ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن محبت غالب آ جانا وہ ڈفرینٹ چیز ہے. ہر چیز کو قربان کر دینا اس میں. تو اب یہ ہمارے پاس کتنا بڑا ٹارگٹ ہے زندگی کو کامیاب بنانے کا دوست, کہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور اللہ کی محبت کو لانا ہے. یہ ہمارا جواب ہے. ارے سبحان اللہ. کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں بھائی اس کو نہیں پتہ ہے. پیمانہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا, ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو پیمانہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے. اور جہاں محبت ہوگی وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. اور یہ پھر بڑھتی ہے. محبت سے بڑھتے بڑھتے شدید محبت بن جاتی ہے. جب شدید محبت بنتی ہے تو مجد الوسانی بن جاتا ہے. وہی بنتا ہے مجد الوسانی. زمین سے تھوڑی اتنے, آسمان سے تھوڑی نکلے یہ لوگ. نہیں, انہوں نے اس پر مجاہدے کیے ہیں کہ اللہ کی محبت کو غالب کیا اپنی دنیا کی محبت کو, چلنے نہیں دیا. اس مجاہدات پر اللہ نے پھر مقامات عطا فرمائے. ہاتھ پہ ہاتھ تک تھوڑی آ جائے گی بس ایک کام کر لیا, تھوڑا مال کر لیے, بس یہ کافی ہو گیا. اتنا سستا اسلام بھائی کہاں ہے؟ اصل چیز ہے کہ اندر مارنا پڑتا ہے انسان کو. اس میں اندر مارنا پڑتا ہے. اندر جو ہمارے غصے بیٹھے نا شیطان اور بت اندر لگے ہیں ہمارے. زہر مومن اندر میں مشرک ہوتا ہے, آدمی شرک میں ڈوبا ہوتا ہے. ریا اتنی بڑی شرک ہے, تکبر اتنا بڑا شرک ہے. شرک ہے یہ. آخر اٹھے گا آدمی بالکل مشرک اور شرک کے ساتھ ہوں گے, ان کے اعمال ہوں گے. یہ پر تو بہت بڑی, اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے. اس کی نشانیاں دیکھیں آپ, عام نظر آئیں گی ہمارے جسموں کے اوپر. یہ سب محبت انسان پہ غالب ہوتی ہے اور انسان کو مطمئن کرتا رہتا ہے. موت کو سمجھیں, اللہ کے سامنے پیش. بہت حضرت فرماتے تھے کہ پاگلوں کسی آفیسر کسی بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہونا, تم نے خالق کی حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے. اس وقت کو یاد کرو, تم بہت بڑی پیشی آنے والی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے تیاری پڑھو اس کی. چلو موت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ کو سمجھ آ گئی تو اس میں انسان کوشش کرے. تو کوشش تو نہیں ہم نہیں کرتے. اللہ تو کہتا ہے سائے مشکورہ, تم کوشش کرو, جاری کرو. اگر تم کمی کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن میں تو وہ رب ہوں, میرے پاس آؤ گے میں تمہاری کوشش کی قدر کروں گا. تو جس نے ہاتھ پہ آتے بنتے یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ کام چھوڑ دیں اللہ کے لیے, یہ کرنا, یہ تو بڑی مشکل, دنیا میں ہم نے رہنا ہے, یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بڑا مشکل. نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے, بس حج کراتے ہیں, یہ تو نہیں چھوڑ سکتے, یہ فلاں چیز نہیں چھوڑ سکتے, یہ چیز چھوڑ سکتے, کچھ چھوڑ ہی نہیں سکتے اللہ کے لیے. جن چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں, ہمیں نہ اللہ پہ توکل ہے. ڈرتے ہیں غریب ہو جائیں گے, ڈرتے ہیں ہم مفلس ہو جائیں گے, ڈرتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے, ڈرتے ہیں ہمارا گزارا کیسے ہوگا. توکل نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کہ رزق دینے والی کون ذات ہے. وہ رزق ہم کماتے ہیں ہمارے پیچھے, وہ ذات ہے جس نے گارنٹی دی کہ رزق تیرے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن دوں گا وہ اتنے جتنا تیرے مقدر میں ہے. ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ فلاں کے پاس اتنا ہے, میرے پاس کم ہے.
تو اس سے زیادہ لینا چاہتا ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا انسان کے. اسی تک دو کے اندر موت اس کو دبوچ لیتی ہے اور وہ پھر ہوتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ سوف تعلمون. ختم. مٹی سے پیڑ بجاتے ہیں انسان کو, وہ ملتا ہی نہیں اس کو کیونکہ وہ تو مقدر میں نہیں تھا. اسباب اختیار کے جو انسان کے مقدر مل رہا ہے الحمدللہ. کسی کیوں چھین سکتے ہیں آپ لوگ؟ ذکر ہو ہی نہیں سکتا انسان. 10 کمروں میں آپ کو بند کر دیں, آپ کے مقدر کی جو روٹی ہوگی وہ لا کے آپ کو وہیں روٹی دے گا, یہ روٹی کھا لیں جی آپ کے لیے نہیں ہے. آپ پہنچا دیں گے روٹی, بھوکا نہیں رکھے. قید خانوں میں نہیں ملتی روٹیوں کے, ایسے ایسے قید خانے یا 70 دروازے بند ہوتے ہیں. تو لیکن کیا ہے, جو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے جس کے مقدم لکھی ہوتا ہے, ہر دروازہ کھلتا جاتا ہے اور روٹی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے, تھوڑی روٹی جی کھا لو. انہوں نے کہہ دی مرنا جی. کون پسند کرتا ہے کہ قیدیوں کو کھانا بنا کے پیش کیا جائے؟ نہیں. کون مجبور کیوں؟ رب ہے. اس نے کہا نہیں, جہاں پہنچ جائے گا تو جو تیرے مقدر میں تیرے منہ میں پہنچ جائے گی وہ چیز. کمال چیز ہے کہ بعض انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے. آپ میں ایک چیز بتا رہا ہوں, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے وہ چیز باہر نکل آتی ہے, آپ کو پتہ نہیں. مثلا آپ چاول کھا رہے ہیں, کوئی 2-3 دانے نکل آتے ہیں, وہ اندر نہیں گئے کیونکہ آپ کے مقدر میں وہ چاول 2 نہیں تھے. ایسا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 چاول نیچے گرے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے وہ چیونٹی آتی ہیں, اس چاول کو کھانا شروع کر دیتی ہے. مشاہدہ کریں, میں نے کیا اس بات. آپ نے اندر لانے کی کوشش کی اس کو تھی, لیکن وہ آپ کے منہ سے سلپ ہو گئے ہیں. آپ تو اس کو میں نے کھانے ہیں چاول, لیکن وہ 2 دانے 3 دانے آپ کے سلپ ہو چکے ہیں, وہ نیچے گر گئے ہیں. اور فوراً تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے چینٹی آتی ہیں, تھوڑی دیر بعد اس چینٹی کو کھانا شروع کر دیتی ہے. تو تیرے مقدر نہیں تھا, وہ چاول جو تھا تیرے منہ میں نہیں جا سکتا تھا, تو نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. وہ تو اللہ کہتے ہیں میری دوسری مخلوق کے لیے میں نے پیدا کیا تھا. بولے سبحان اللہ. ایسا رب ہو اور پھر ہمارے دل میں اس کی محبت نہ ہو, اور وہ کہہ رہا ہو ایمان 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 کرتے ہو, محبت ہے, دلیل دو محبت کی. پھر دنیا کی محبت میں غالب ہے پھرتے پھرتے. چلو ٹھیک ہے بھائی, آج بات سمجھ آئیے, تو پھر محنت نہ کریں. آج ابھی تو زندگی دی ہے, اگر ہم صرف چند گھنٹے نیت ہی کر لیں, اور اتنی نیت کے بعد ہم اتنی مہلت نہیں مل رہی کہ ہم زندہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قبول کر لے گا. تو نے نیت تو کی تھی کوشش کرنے کی, تجھے میں اسی میں اٹھاتا ہوں. یہ بھی نہیں کرتے ہیں وہی نیت. تو میں آگے طریقہ بتاؤں محبت پیدا کرنے کا آپ کو. بات ادھوری نہیں چھوڑتا, میں جو نقطہ پیش کرتا ہوں اس کا علاج بھی بتاتا ہوں. میں نے اپنے عرصے سے یہی بات سیکھی. تقریر کر کے چلے جاؤ بیان, بھائی باقی کریں کیا پھر؟ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا یہ محبت سب کچھ ہے, اللہ کی محبت کوئی کام نہیں چلے گا. جب اب کیا کریں, بس اپنے گھر جاؤ, بلایا کیوں تھا, بٹھایا کیوں تھا. فقیر کبھی نہیں جانتے جب تک کہ وہ کام کروا نہ لیں اس سے. آج اللہ نے جب کہا ہے اشد, انشاءاللہ جب کہا ہے, جس چیز کو اللہ نے کہا ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے, ورنہ اللہ نہ کہتا اشد حبا شدید, اعلیٰ درجے کی شدید. تو یقیناً ہو سکتی ہے اللہ سے ایسی محبت کہ ہر چیز انسان ختم کر سکتا ہے. لا یہ ہے کیا, لا ہے کہ جس پہ مسلمان ہوئے یہ ذکر کے لیے, لا الہ الا اللہ ایسے نہیں ہے. لا کیا ہے, نفی کرتا ہے ہر چیز کی. پھر بات میں سمجھ آتی ہے دوسری. تو پہلی چیز یہاں شروع اللہ کی محبت سے ساری کہانی ہوتی ہے. میرے بھائی یہ تصوف جو ہے نا, صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں, تصوف تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں, بڑے نام ہے نا اس کے. تزکیہ بھی ہے, صوفیزم بھی ہے, تصوف بھی ہے, پیری مریدی بھی ہے, یہ سب اسی کے ایک نام ہے. لیکن اس کا روح کیا ہے بتاتا ہوں. اس کی روح کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے, کیا چیز ہے, کیوں انسان اس طرح بھاگتا ہے, کیوں بھاگنا چاہیے, لازم ہے, فرض عین ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں فرض عین ہے. کیوں کہ تصوف جو بنیاد اس کی چسپ ہے کہ اللہ کی محبت کو پیدا کرو. تصوف اس آیت کی کوشش کا نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس قرآن کی آیت کی
کوشش کرنے کا نام تصوف ہے. کہ جو حضرات اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو شدید کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، شدید کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو تصوف کہا جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ ساری محبتیں نکل جائیں، اس کی محبت ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو خود ہوئے تھے، بہت ہی محبوب قسم کے مرید تھے، فنا تھے، اپنے شیخ کی ذات کے اندر فنا تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ تھانوی کو نہ دیکھتے تو کہتے آج آئے نہیں، مظلوم نہیں آئے، اتنی محبت کرتے تھے اس سے. کون؟ تھانوی صاحب نہیں. یہ یاد رکھیے بات کہ مرید کی محبت مجبور کرتی ہے شیخ کو کہ مجھ سے محبت کرو. محبت یاد رکھیں، محبت مرشد کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، محبت مرید کی طرف سے ہوتی ہے. وہ کھینچ لیتی ہے شیخ کو، ہزاروں میل سے کھینچ لیتی ہے اپنے شیخ کی محبت کو. یہ تصوف کی باتیں آپ ہستان فرض ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کری ایسے دیا کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، کیونکہ اس میں جذب اتنا ہو جاتا ہے مرید میں، مجبور ہوتا ہے شیخ اس کی طرف جھکنے کے لیے، اس کی طرف دیکھنے کے لیے. اس کی کمی میں آج آیا نہیں، کیا وجہ؟ پوچھتے ہیں اس کو وہ کیا چیز ہے. تو اکثر کہتے ہیں جی شیخ محبت کریں مجھ سے. نہیں نہیں نہیں، جتنی محبت آپ بڑھانا چاہتے ہیں اپنی شیخ کی تو آپ محبت کریں اس سے، آپ کریں، مت دیکھیں کس طرح محبت ہوتی ہے. اکثر کمی خود ہوتی ہے تو شیخ کو بلیم کرتے رہتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ کہ بھئی یہ مجلس صوفیوں کی ہے تو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کوئی شرعی مسئلے بیان نہیں کرتا ہے، میں تصوف کی باتیں کرتا ہوں. بات کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت نہیں، سب شدید محبت ہو تمہارے دل میں. کیسے مومن ہو تم؟ کس قسم کے مومن ہو؟ کل جب کھڑے ہو گے میرے سامنے تو کیا کرو گے تم؟ کفار بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، تم کس دل کو لے کر آؤ گے؟ میں کہوں کہاں ہے وہ محبت؟ وہ محبت کیا ہے تم رب کہتے تھے، اس کی محبت کدھر ہے؟ تم نے تو کبھی بات نہیں سنی اس کی. کیا قربان کر کے آئے تھے تم اس کی محبت؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، ایک سے لاکھ سے اوپر مثالیں پیش کی ہیں ہمیں. اللہ کو کچھ چاہیے نہیں تھا، وسیع قوم تھی صحابہ کرام کی. ایک ایک صحابی جو پیش ہوا، ایک ایک صحابی، کسی صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، محبت نہیں، اشد حب تھا ان کے پاس، کمال کی محبت اللہ تعالیٰ سے، اعلیٰ درجے کی. کیونکہ قیامت تک اللہ نے دکھانا تھا اپنے ایک بندے کو لے کر. یہ تو ستارے چمک رہے ہیں، ستارے روشنی دکھاتے ہیں. کسی صحابی کی مثال لے لیں محبت کے اندر، لاجواب محبت، مل ہی نہیں سکتے ایسے محبت. ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نے انہیں ستاروں کی روشنی لینی ہے ہم نے بھائیو. جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، دور ہوتا جا رہا ہے انسان، مادیات پھنستا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ چاہے کیسا زمانہ آ جائے اللہ کی شدید محبت مل سکتی ہے انسان. کہاں سے ملے گی؟ اللہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ تیار ہو جاؤ اس چیز کو، تیار کہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے ہم نے اور آخرت کی محبت کو لانا ہے. یقین ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. صحابہ کرام نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ دنیا کی محبت، جب تم پانی پہ چلو گے تو پاؤں گیلے نہیں ہوں گے. جی اس میں پانی تو گیل ہوں گے. کہ جب تم دنیا کے اندر رہو گے دنیا کی محبت تم پہ نہیں آئے گی، تو آئے گی کہ دنیا میں ہم ادھر دیکھیں اس کی محبت آ گئی، فلاں چیز دیکھی اس کی محبت آ گئی، فلاں دیکھا اس کی محبت آ گئی. کہتے ہیں دنیا ہے، ہائی اٹریکشن. کمال تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت ہوتے ہوئے تم میں اللہ کی محبت ستا. اس کا نام محبت اور جہاد ہے. یہ مجاہدہ ہم نے کرنا ہے. یہ کوئی مجاہدہ کوئی کہ ہم نے نماز سیکھی، نماز پڑھنے، تہجد پڑھنے لگے. یہ تو عادات ہیں، بن جاتی ہیں انسان کی الحمدللہ. اصل چیز یہ ہے، یہ محنت ہے. تو قرآن فرماتے ہیں اس میں محبت لینی ہے تو پہلا دروازہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی محبت کرنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ. صحبت اللہ کونوا مع الصادقین. اللہ من اسلوب حبک ومن یحبک ہے کون؟ حدیث ہے
کہ اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو کس کی محبت مانگی ہے؟ کہ اللہ اس کی محبت ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. پہلا دروازہ بتایا. تلاش کر لو کسی ایسے انسان کو کہ جو اللہ کی یاد میں فنا ہو، اس کے پاس دنیا نہ ہو، نہ دنیا لے کر جاؤ میرا یہ ہو جائے جی، میری شادی ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، فلاں ہو جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ والے کے پاس جاؤ تو صرف اللہ کے لیے جاؤ، کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتا انسان. جی ہاں نیتیں خراب ہو جائیں، جی کام کر دیں، یہ ہو نہیں رہا، شادی نہیں ہو رہی، بیاہ نہیں ہو رہی، جب مسئلے کیا آتے ہیں یا زندگی بھر آپ کتنے ذکر کر لیں، کتنے اذکار کر لیں، کتنے اپنے آپ کو صحیح بتائیں، تصور بھی نہ کریں کہ اتنا خالص و عجیب راستہ ہے تصوف کا کہ اس میں سب سے پہلا کام جو چلتا ہے وہ نیت سے چلتا ہے. یاد رکھیں اگر نیت صالحہ نہیں ہے اس میں کوئی چیز لا کے نہیں آ پائیں، اللہ کو پانے آ پائیں، اس میں آپ دوئی چیز ڈال لیں، اس میں مسالہ ڈال لیں، خانقاہ کو یوز کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، شیخ کو یوز کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، اور لینے آپ اللہ کا نام آئے. استغفر اللہ، قیامت کیوں نہ آ جائے پھر انسان سے کہ جس چیز کو تم ختم کرنے آئے ہو اس چیز کی وہاں ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب میرا حضرت کا رشتہ ہوا، نکاح ہوا، نکاح کہتا ہوں میں اس کو بیعت کرنے کو، یاد رکھیں جب میرے حضرت سے نکاح ہوا تو پہلے لفظ تو یہی تھا، چاہتا کیا ہے کہ اب نکاح ہو رہا ہے میرا صاحب کے ساتھ. ہاں میں ان کو جانتا ہوں، مجھے جانتے ہیں، اب نکاح ہو رہا ہے. ہاں بابو کیا چاہنا ہے؟ اپنی زبان میں کیا، ہاں بیٹا کیا چاہتا ہے؟ میں اب نکاح کر رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں دنیا ختم ہو جائے، اللہ کی محبت آ جائے. واللہ مسلح بیٹھ کے کر رہا ہوں، یہ بات پہلی بات تھی میرے حضرت سے. حضرت کھڑے ہو گئے، کہتے یہ بہت صبح سے شام تک ان کے لفظ ہیں، یہ شام تک لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہتا فلاں تعویذ، کوئی کہتا فلاں میرا شادی نہیں ہو رہی، فلاں ہوتا ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا بندے، کیا بات کی ہے تو نے؟ یہ کہتا ہوگا اب، یہ جوش میں آ گیا نا فقیر، شام تک اللہ کا ولی بنا دیا، اعلان کر دیا. نیتیں خراب ہیں ہماری، ہزاروں رشتے اور ہزاروں چیزیں، سارے مسئلے ہم چاہتے ہیں ہماری جہاں ختم ہو، ہماری چیز یہاں طے ہوں. بھائی جب اللہ ہی مل گیا تو باقی رہ کیا گیا؟ آئے اللہ کو لینے ہو الحمدللہ، جس وقت اللہ مل جائے گا تو سارے کام انسان کے بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے، انسان کے مدرسے شروع ہو جاتے ہیں، سب کاروبار چلنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے، کہیں رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی، کہیں آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ وہیں پہنچاتا ہے ہر چیز کو انسان کے. پیٹ پالنے والا وہ ہے. توکل کریں اللہ تعالیٰ پہ. توکل کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ صبر کیسے ہے؟ توکل کیسے ہے؟ محبت چاہیے اس کی. محبت کا پہلا دروازہ جو قرآن نے بتایا کونوا مع الصادقین، کس کے؟ اہل اللہ کے پاس بیٹھ، جو فنا ہوا خود ذات کے اندر. حضرت مجلس فرماتے ہیں، مجلس رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہو یا نہیں کہ کوئی شخص آسمان تک گناہ لے کر آئے اور کسی شیخ کے پاس آئے جو اللہ والا ہو، کامل شیخ ہو، آسمان کے گناہ تک لے کے آئے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا گناہ اسے صاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ. کتنا بڑا دعویٰ کیا مجھے بات میں مجھے دعویٰ بتاتا ہوں تمہیں اس چیز کا، یہ تو بہت، جس کا راستہ اللہ نے دکھایا ہو کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میری محبت نہیں، شدید محبت ملے گی کسی اللہ والے کے پاس پہنچے گا تو کیسے نہ ملے؟ کیونکہ خود ہمارے اندر خوبص گزرا ہے، دنیا گھسی ہوئی ہے، بناوٹیں گھسی ہوئی ہیں، ان رشتوں کو بھی ختم کر دیا، شیخ اور مردی کا رشتہ ختم ہو گیا، خانقاہوں کا رشتہ ختم ہو گیا، دنیا گھسا دی بیچ میں، کاروبار، شادیاں، بیاہیں، لڑائی جھگڑے فساد، اس کو ختم کر دیا. اللہ والے کے پاس جاؤ اللہ کے لیے، اور جو دنیاوی ضرورتیں مانگو اللہ سے، تعلق اللہ سے ماں مضبوط کرو، اور پھر مانگو کس سے؟ اس اللہ سے جس کے لیے آپ تعلق مضبوط کر رہے ہیں. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی، شدت اختیار کرے گی، تو اللہ تیری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. ادھر تو کیوں بھاگتا پھرتا ہے؟ وہ سب سے مانگ جو سب کچھ دیتا ہے.
تو وہاں وہ لینے نہیں جا رہے، وہاں تم اللہ کی محبت لینے جا رہے ہیں. جب محبت آ جائے تو مانگ خود اللہ تعالیٰ سے، تجھے مانگنے کا طریقہ بتا رہے شیخ تجھے. سبحان اللہ. بس بڈھے ہو گئے، قبریں آ گئی، ختم ہو گئے، کچھ لے کے ہم دنیا سے نہیں جاتے. کوئی محنت نہیں اللہ کی محبت کے لیے. 4-5 عبادتیں کی ہیں، بس کچھ گٹی بنائی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ کے ٹارگٹ اور ہے ہماری طرف اور کام ہمارا ڈفرینٹ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، پڑھی ہوگی آپ نے. تو میرے بھائیو، پہلی چیز کیا بتائی؟ اہل اللہ کی صحبت. نیک نیت کے ساتھ جا کے اس کی صحبت اختیار کر لے. پاس کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پھر اللہ کی محبت تجھے، کوئی عبادت تو اس کی شکل دیکھا تو محبت اللہ کی آئے گی. زیارت شیخ کی کرے گی، محبت اللہ کی آئے گی. اٹھ کے اس کے پاس سے آ جائے گا، یاد اللہ کی آئے گی. نہ آئے تو مجھے بتا. کمال ہے کہ جب نیت صاف کر لے، اپنی اسپاٹ کر لے کہ اللہ ملنا ہے تو وہیں سے ملنا ہے جہاں سے اللہ نے اپنا ذریعہ بتایا، طریقہ بتایا. سب کچھ مٹا کے اندر سے صاف کر کے چلا جا کے اس شخص کے پاس مجھے اللہ ملے گا، اس کی زیارت سے ہر چیز سے مجھے اللہ ہی جھلکتا نظر آئے گا. رحمتیں ہوتی ہیں اس میں. ہاں دنیا کیا کتنا آسان ہے بتائیں. قیامت تک کتنے زمانہ خراب ہو جائے، کتنی فساد آ جائیں، لیکن اگر کچھ بھی ہو جائے میں اپنا دوست پیدا کرتا رہوں گا اور اپنی محبت کو پیدا کرتا رہوں گا. ہم نے جانے نہیں. ہم تو اللہ کا دوست اس کو مانگتے ہیں جو ہوا میں چڑھ کے دکھائے، میرا فلاں کام کر دے. میں یہ چاہوں تو ہاتھ اٹھائے، بس میرا یہ بھی ہو جائے، میرا یہ بھی ہو جائے. ہر کام کی میرا جو ہے نا، وہ میرا کام ہر کرتا ہے، بس یہ اللہ والا ہے. ہمارا اسٹینڈ ہی اور ہے. وہ بھی دنیا مانگ لیں گے. ہم دیکھیں جب جاتے ہیں نا کسی بیت ہونے تو ہم یہ امیدیں لے کے جاتے ہیں، بس ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا جی، ہمارا فلاں کام بھی ہو جائے گا، بس اللہ والا مل گیا جس سے یہ دعا بھی کرا لیں گے، اللہ والا مل گیا فلاں بھی کرا لیں گے. سبحان اللہ. اللہ کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی. جیسے اس فقیر نے کہا تھا دنیا چھوڑنے جاتا ہوں، اللہ کی محبت لینا چاہتا ہوں. عجیب فکر آتا اللہ نے میری زبان سے کہلا دیا. آج تک سوچتا ہوں بات کیسے کہہ دی. یہ چیز پیدا کریں. یہ نہیں کہ میں مکمل ہوں، میں خود اس میں لگا ہوں، اس صحیح میں ہوں کہ اللہ کی محبت میرے اندر آ جائے. اور تجاتی یقین، یہ تو موت آنے تک انسان کو اس پہ محنت کرنی ہے. سمجھائیں گے بھائی. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور ان کے پاس کیا ملتا ہے؟ اللہ اور ان کے پاس اللہ کا ذکر ملتا ہے. سبحان اللہ. طریقہ بتا دیتا ہے. تو میرے پاس تو ہے، مجھے نہ دیکھ، اللہ کے ذکر کو دیکھ. اب راستے پہ آ جاؤ. ایسے راستے جیسے یس راستے پہ لگاتا ہے ایسے طریقے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن میں کہا ہے. وہ کون سی فلاح ہے؟ وہ کون سی ذکر سے کیا چیز ملتی ہے؟ فلاح کا مفہوم یہ محبت، جس میں اللہ کی محبت جتنی شدت سے آئے گی اتنی اطاعت بڑھے گی، جتنی اطاعت بڑھے گی اتنی اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان. اسی کا نام فلاح ہے. یہ ذکر دیتا ہے. جتنی تیزی سے اللہ کی محبت اللہ کے ذکر سے بڑھتی ہے، کسی چیز سے نہیں بڑھتی، کسی عمل سے نہیں بڑھتی. یاد ہے اس عمل میں اتنا کمال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا کمال رکھا ہے کہ کسی عمل کے ساتھ اتنی جلدی تیزی کے ساتھ اللہ کی محبت انسان کے دل میں نہیں آتی جتنی کہ ذکر سے آتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بیچ میں گیپ ہے ہی نہیں کہ تو میرا ذکر تو کرتے دیکھ پھر میری رحمت تیری طرف کیسے آتی ہے. یہ قرآن بتا دیا کہ تو کر تو صحیح، ایک دفعہ نام لے میرا، پھر دیکھ میری محبت تیری طرف کیسے آتی ہے میری. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. میرے بھائی یہ دو چیزیں، اگر اللہ کی محبت نہیں، شدید محبت چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو تو ساری زندگی کا کھیل ہے. یہ دو کام کر لیں ہم، پھر اس کام پہ لگ جائیں گے کہ ہم کوشش کرنے والوں میں نام آ جائے گا ہمارا. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت صاف کریں کہ آنے نہیں دیں گے دنیا کو. میں اپنے شیخ اور اپنے درمیان دنیا نہیں آنے دوں گا. مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا بس. نمبر 2، اس کے در کو پکڑ لے، شیخ کے در. نمبر 3، اللہ کے ذکر کے ساتھ چپک جائے بس.
کثیر ذکر، یہ نہیں کر لی 2 تسبیحیں 5 تسبیحیں 12 تسبیحیں، نہ تسبیح کون سی؟ قلبی ذکر، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مست رہے. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حدیث قیامت کا وقت ہوگا جب حساب کتاب ہوں گے، فرشتے خاتمین پیش کریں گے، سارے اعمال چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، بس جی بس یہ اعمال سے ہمیں پیش کر دیے. نہیں، ایک عمل اور بھی ہے، اللہ یہی تھا عمل، اور تو ہم تو نہیں لکھ سکے کوئی عمل، ہماری طاقت میں جو تھا ہم نے سب لکھ دیا. کہتے ہیں تمہیں لکھ بھی نہیں سکتے تھے. ایک عمل اس کا ایسا ہے تمہارے سارے عملوں سے بڑھا دے گا. وہ کیا ہے؟ وہ صرف میرے پاس ہے، تم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ ذکر خفی ہے، دل کا ذکر ہے. تو کرتے ہیں محنت اس پہ کہ چلو یہاں وہاں سے اللہ کا ذکر مل جاتا ہے، دل کے چلو وہاں پہنچتے ہیں. اس لیے کوئی بھی نہیں آتا. 50 سال سے بیٹھا ہوں، آؤ بھی اللہ کا ذکر سیکھو، کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے کہ تمہیں دل کا ذکر سیکھاؤں. آتے ہوئے کتنی بڑی عبادت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الاذکار کے اندر، ان کے لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام نووی رحمۃ اللہ، کہ ذکر خفی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جب اس میں ذکر جاری ہو جاتا ہے تو کسی لمحے بھی وہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا. ساقی میں لکھا جاتا ہے، مجھے پتہ چلے گا. اللہ نے خود کہا ہے، حدیث بتائیے، میں نے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ ذکر غائب ہوتا ہی نہیں، دل میں ذکر ڈال دیا کسی نے، وہ ذاکر ہو جاتا ہے. اور وہ عمل لکھا جاتا ہے ہر وقت، اس کا چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، ضائع نہیں ہوتا. ذکر خفی سیکھیں، اللہ کا ذکر دل والا سیکھیں. نہیں شرم آتی ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، کسی نہیں، ضرورت کوئی نہیں ہے. دیکھیں ضرورت پڑے تو پتہ چلے گا قبر کے اندر کہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کہ جہاں ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی لگے گا میرے پاس اس کا ایک عمل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. اور پھر ذکر خفی جب دکھائیں گے، یہ ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا افضل ہے یہ ذکر، 70 ٹائم. یہ مراقبہ کرنا جو ہم کرتے ہیں صبح شام، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی نہیں کرتا ذکر اللہ کا. تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ نہ اہل اللہ سے تعلق، نہ ذکر اللہ سے تعلق، تو پھر دنیا کی محبت نہیں گھسے گی تو کیا گھسے گی انسان کی؟ اور کیسے کہے گا تمہیں ربوں کو؟ کیسے کہے گا یہ میرا رسول ہے؟ کیسے کہ میرا دین اسلام ہے؟ یہی آج کی محنت ہوگی جو کل کام آئے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین یاسین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن. اللهم نسألك حبك ومن يحبك ونرجو حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.